بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ شہزاد بلون ان کی تقریر کا عنوان ہے ہجرت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کے محفل میں بیٹھنے والا شخص خوش نصیب ہوتا ہے۔ صدر محترم حاضر جلسہ، دنیا میں جب دین کا غلغلہ بلند ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز دی تو لوگ جو دل حق پوچھتا اور وہ شہد یوں سکتے تھے، انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ مگر وہ لوگ جن کے دل کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں معروف تھے، جنہیں اجالا نہیں اندھیرا پسند تھا، جو حق و راستی کے الفاظ تک سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ کیا ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جانی اور جسمانی اذیتیں دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، اپنے اس وطن عزیز کو گھیر بار کے لیا جس سے پلے بڑے تھے، وہ عزیز مکہ جس کے ذریعے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بے شمار یادیں سمجھتی۔ اس سرزمین کو چھوڑ کر جانا ظاہری نگاہوں کے لیے اسلام اور مسلمانوں کی شکست تھی، گویا مسلمان بالکل بے وقار اور بے عزت ہو چکے تھے۔ یہ عزت اسلام کی نقشہ ثانیہ کا پیش خیمہ تھی۔ یہ عزت اس بات کی اطلاع تھی کہ اب اہل حق نئے حق و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں اتریں گے، کامیابی ان کے قدم چلے گی۔ دنیا دیکھ لے کہ جنہیں لاچار و مجبور سمجھا گیا، جن پر زندگی کی راہ موجود کی گئی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ عزت اس شہر سے تھی جہاں زمین کا سب سے مقدس شہر تھا، جہاں خدا وقت اولا شریک اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنانا تھا۔ وہ کعبہ اور بلند علم جس سے جدا ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا تھا، تو کتنا اچھا ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ اختیار نہ کرتا۔ لیکن آخرکار ان مراحل سے گزرنا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ دھیرے دھیرے جس کو جب موقع مل جاتا وہ مدینہ کی طرف چل پڑتا، اپنے مال و اسباب زمین و جائیداد اختیارات سب کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چل پڑتے۔ کیا ان کے دل میں کیا ان کو اپنے رشتے دار محبت اپنے رشتے دار رشتہ تھے، کیا ان کے دل میں اپنے مال و اسباب اور زمین و جائیداد کی محبت نہیں تھی؟ اور ضرور تھی، مگر ان سب محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا وہ خصوصی مطلوب تھی۔ جو سب چاہتوں پر غالب آ گئی، ایک جہاز کے طرف جب بھی جس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، دنیا کی تاریخ گواہے اس کے قدم دن کے راہ میں آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے قدم دن کی راہ میں آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے کمر بستہ ہوئے اور موت میں ساتھ دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دے دیا۔ ہجرت کا وقت طے ہوا، کفار کو پلٹ کر گئی، انہوں نے اپنے دار مشورے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی شادی سجی اور مکہ کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی سے آگاہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میری بستر پر سو جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کو کوئی ایزا نہ پہنچے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ کفار کی امانت ہے، امانت داروں کو لوٹا کر مدینہ آ جانا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں کوئی مٹی لی اور کفار کے سر پر ڈالتے ہوئے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ پڑھتے ہوئے نکل گئے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ جب صبح میں حضرت علی کو بستر سے کھڑے ہو کر دیکھا تو کفار گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل غار سور تھی، اس غار سور میں 3 دن قیام رہا، اور غار سور کے بعد جب مدینہ کی طرف گئے تو مدینہ والوں کو پتہ چلا تو انصار تو مدینہ والے فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کھڑے رہتے تھے جہاں تک کہ دھوپ کی شدت نہ بڑھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ والے جس دن کھڑے رہے اور جب دھوپ کی شدت بڑھ گئی اور جب اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو یہودی کو دیکھ رہا تھا کیا یہ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر مسجد قباء، جس کی پہلی بنیاد مسجد قباء ہے، پہلی بنیاد اس پہ رکھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔